علیکم ناظرین، میں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ خرم شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل خرم خدمت والا۔ ناظرین کرام، ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ معذور افراد پائے جاتے ہیں اور ان افراد کے کیا مسائل ہیں، وہ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، آج ہم بات کریں گے۔ اس ٹائم میرے ساتھ موجود ہیں شکیل بٹ صاحب۔ یہ بہت بڑے ہیں، مجھ سے بہت سینئر ہیں اور تعلیم صرف میٹرک کی ہے، اور کس طرح تعلیم حاصل کی، کیا معذوری ہے اور اب تک کن مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، آئیں انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ آج ان سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ میں چاہ رہا تھا کہ ناظرین کے گوش گزار بھی کروں کہ ایک جو بندہ چل نہیں سکتا، جو گھروں میں بند ہے، اس کے کیا مسائل ہیں۔ تو چلتے ہیں شکیل صاحب کے پاس اور ان سے جانتے ہیں کہ ان کی زندگی کیسی گزر رہی ہے۔ السلام علیکم شکیل صاحب۔ وعلیکم السلام۔ شکیل صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی معذوری کیا ہے؟ میں 6 ماہ کا تھا نا بچپن میں، تو مجھے پولیو ہوا تھا، تو اس کی وجہ سے میرے پورے جسم پہ افیکٹ ہوا، اور شولڈر اور جو ٹانگیں دونوں ہیں نا وہ زیادہ افیکٹ ہوئیں۔ تو اب ماشاءاللہ ہاتھ میرے چلتے ہیں، میں اپنے کام خود کر لیتا ہوں، لیکن جو ہے کہ شولڈر اور جو ٹانگیں ہیں نا وہ ابھی بھی افیکٹڈ ہے۔ تو ابتدائی تعلیم جو ہے میں نے وہ ادارہ بحلیم پہ وہاں سے میں نے حاصل کی، تو میٹرک کیا۔ پھر اس کے بعد جو کالج وغیرہ کے لیول جو ہے نا وہ پھر آگے ڈسیبل پرسن کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ کس وقت کی بات ہے؟ یہ 94 کی بات ہے، میں نے میٹرک جب کیا تو اس کے بعد میں پھر سول لائن اسلامیہ کالج گیا، ایڈمیشن میرا ہو گیا، لیکن انہوں نے کہا جی ایک کلاس آپ کی ادھر ہوگی تو دوسری آپ کی 3rd فلور پر ہوگی، تو آپ نے جانا ہے، آپ کے لیے کوئی پریفر نہیں ہم کر سکتے کہ جی نیچے کلاس ہو، آپ کو اٹھا کے لے کے جائیں، جو بھی وہ آپ کے دوست وغیرہ یا آپ کے بھائی آ کے آپ کو کرے، جس کی وجہ سے پھر میں نے اپنی تعلیم جو ہے نا بریک کر دی۔ شکیل صاحب ایک موٹیویشنل سٹار اس لیے ہے کہ یہ معذوری کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور اپنا نام پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گورنمنٹ کی طرف سے انہوں نے مجھے آف کیمرہ بتایا ہے کہ کوئی بھی سہولت ان کو نہیں ملی، نہ ہی کوئی روزگار کے لیے ملی ہے، ورنہ ہوتا ہے نا کہ مزدور کوٹے کے اوپر سیٹیں مل جاتی ہیں، وہ بھی ان کو نہیں ملی، اور کسی نے قبول نہیں کیا، ان کی شادی بھی نہیں ہوئی، بہت ساری مسائل ہیں۔ اچھا شکیل صاحب، ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ آپ کی کتنی عمر ہے؟ میری اس وقت 48 ہے۔ شادی کی خواہش تو ہوگی؟ ہاں جی، یہ تو ظاہری بات ہے، ایک نیچرل سی بات ہے کہ ہر انسان کو خواہش ہوتی ہے۔ شادی کی کوشش بھی کی ہوگی، شادی کرنے کی والدین نے؟ ہاں جی، کئی جگہ پہ کوشش کی ہے، لیکن وہ جو ہے نا سب سے جو بڑی پرابلم ہوتی ہے نا وہ ایک ڈسیبل پرسن کے لیے اس کی معذوری جو ہے نا وہ اس کے لیے دیوار ہوتی ہے۔ لوگ رشتہ نہیں دیتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ جو جسمانی طور پہ جو ہے نا فٹ انسان کو جو زیادہ پریفر کرتے ہیں، ان کے لیے یہ جو ہے نا ڈسیبل پرسن وہ ایک ڈاؤٹ فل مین ہے، وہ ان کی بیٹی کو خوش رکھ ہی نہیں سکتا کبھی بھی۔ یہ معاشرے کی سوچ ہے، یہ معاشرے کی سوچ ہے، کیونکہ یہ ایک پرفیکٹ ہے انسان کو زیادہ پریفر کرتے ہیں لوگ۔ اب یہ بتائیے گا ناظرین کو، آپ گھر میں بند ہیں، ویل چیئر کے اوپر صرف گھر کے اندر محدود ہو کے رہ گئے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ سر گھر میں بند ہوں تو ویل چیئر تو بالکل ناممکن ہے کہ گھر کے اندر میں استعمال کر سکوں، کیونکہ ہمارے واش روم جو ہے وہ بھی ایبل پرسن کے لیے ہوتے ہیں، ہمارے لیے انہوں نے کوئی سہولت نہیں دی ہوتی واش روم تک میں، تو اس لیے جو ہے نا میں بالکل یہ زمین پر فلور سسٹم ہے میرا، اسی طرح میں اپنا گزارا کرتا ہوں۔ باہر آنا جانا ہوتا ہے؟ باہر آنا جانا تقریباً 6 ماہ بعد میں گھر سے باہر نکلا ہوں، ایک ہفتے میں پہلے، تو اب پتہ نہیں مجھے کہ کب میں نکلوں گا، کوئی کام کوئی ہوگا تو میں جاؤں گا، کیونکہ باہر گھر کے دروازے کے اوپر 4 کے 5 سٹیپ بنے ہوئے ہیں، جو ایک بندہ جو ڈسیبل پرسن ہے نا اس کے لیے ناممکن ہے کہ وہ خود بیٹھ کے ویل چیئر پہ تو باہر جائے، کیونکہ ہمارے گھر بنانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ڈسیبل کے لیے ہم کوئی سہولت رکھتے ہی نہیں ہے اس میں۔ ناظرین کرام، ہمارے معاشرے میں ایک رواج ہی بن گیا ہے، جس گھر میں اسپیشل بندہ ہوتا ہے اس کو گھر کے بھی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، اگر وہ کہیں باہر نکلنا چاہتا ہے، کہیں بلڈنگ میں جانا چاہتا ہے، مارکیٹ جانا چاہتا ہے، گلیاں خستہ حال ہیں، گھر جو ہیں وہ اسیسیبل نہیں ہے، مارکیٹیں اسیسیبل نہیں ہیں،
حتیٰ کہ اگر ایک بندہ گھر سے باہر نکلنا چاہ رہا ہے تو رکشے جو ہیں وہ بھی اسیسیبل نہیں ہیں. اوبر کریم والوں کا بھی جو رویہ ہوتا ہے وہ بھی بہت زیادہ دل دکھا دینے والا ہوتا ہے. آئیں جانتے ہیں مزید کیا مسائل ہیں شکیل صاحب سے. شکیل صاحب, کوئی خواہش تو زندگی کی ہوگی آپ کی, کیا کرنا چاہتے ہیں فیوچر میں, کہ گھر میں بند ہی ہو کے رہنا چاہتے ہیں؟ یہ بڑی دکھ کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں, گھر میں بند ہو کے رہنا یہ زندگی نہیں ہے. دل تو چاہتا ہوگا گھر سے باہر نکلیں. ہاں جی، گھر کوئی اس طرح کا بنا ہوا ہو تو پھر بندہ اس طرح کی خواہش رکھتا ہے نا. مجھے پتا ہے اب کہ میں نے نکلنا باہر تو مجھے صبح کا نکلنا پھر شام کو ہی گھر واپس آنا، کیونکہ واپسی میں اتنا مشکل سے مجھے اندر انہوں نے کرنا ہے. تو اسی لیے میں جو ہے نا کم سے کم رکھتا ہوں باہر کا کوئی ایونٹ وغیرہ. زیادہ تر میرے گھر میں ہی اپنا ٹی وی دیکھ لیا یا موبائل دیکھ لیا اور ٹائم پاس کر لیا اپنا. بتائیے گا کہ باہر جب آپ نکلتے ہیں وہاں کیا مسائل آپ کو پیش آتے ہیں؟ باہر یہی ہے کہ دور دور جانا پڑتا ہے، کوئی اسیسیبلٹی ہے ہی نہیں، یا کوئی کنوینس ہو یا ویچر ہو ریمونٹ والی تو خود چلے. اب جو مجھے لے کے جائے گا اس کو تو سزا ہی ہے نا، میری تو انجوائمنٹ ہوگی. تو اس کے لیے تو مسئلہ ہی ہے نا کہ وہ کہے گا کیوں نکلا یہ باہر گھر سے. مختلف این جی اوز کام کرتی ہیں افراد باہم مزدوری کے لیے، گورنمنٹ کے ادارے کام کرتے ہیں، کوئی شکوہ ان سے؟ سر چند جو ہیں جو سپورٹ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ باقی جو ہے وہ تو شکوے ہی شکوے ہیں ان کے ساتھ. نہ وہ کال اٹینڈ کرتے ہیں، نہ ان کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ وہ ہماری بات بھی سنیں. خود وہ لگے ہوئے ہیں اپنے جو زندگی کے انجوائے ہیں ان کے ہو رہے ہیں، باہر جا رہے ہیں ملک سے، اور ہمارے نام پہ جو ہے چندہ اکٹھا کیا جا رہا ہے. گورنمنٹ بھی کر رہی ہے، وہ بھی صرف اعلانوں کی حد تک. یہ آپ کو ایک میں بات بتاؤں کہ ابھی تک میں 48 کا ہو گیا ہوں نا، تو ابھی تک جو میرا شناختی کارڈ ہے وہ نارمل بندوں والا ہے. لمحہ فکریہ ہے ناظرین کرام. ایک بندہ جو کہ چل نہیں سکتا، گورنمنٹ کی طرف سے اتنی بھی سہولت نہیں ہے کہ وہ موزوری کا سرٹیفکیٹ بنا سکے، موزوری کا شناختی کارڈ بنا سکے. لمحہ فکریہ ہے گورنمنٹ کے لیے بھی اور ان این جی اوز کے لیے بھی جو کہ ان کے لیے کام کرتی ہیں. میں خود ان سے ملاقات کرنے کے لیے آیا تھا اور میں خود آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں خود ویل چیئر کے اوپر ہوں، لیکن درد محسوس کرتا ہوں. جتنی کوشش ہوتی ہے اپنے جیسے جو اسپیشل لوگ ہوتے ہیں ان سے ملاقات کرنے کی کوشش کرتا ہوں. میں ناظرین کرام کے سامنے ان کے مسائل کے اوپر بات کرتا ہوں. آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ یہ لوگ بھی دل رکھتے ہیں، یہ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ان کو بھی کوئی محبت کرنے والا ہو. ان کے ساتھ ہمدردی نہیں ان کو چاہیے، ان کو پیار چاہیے، ان کو پروٹوکول چاہیے، کیونکہ ان کی مزدوری میں، اسپیشل لوگوں کی مزدوری میں ان کا اپنا کوئی کردار نہیں ہے. شکیل صاحب مجھے بتائیے گا کہ کوئی خواہش جو کہ آپ کرنا چاہیں اپنے دیکھنے والوں سے آپ کی زندگی میں جس سے آسانی آ جائے. سر میرے لیے تو یہی ہے کہ کوئی گورنمنٹ لیول پہ یا کوئی این جی اوز منتھلی پراپر میرے لیے کوئی انکم لگائے تاکہ میرا جو زندگی گزارنے کا اخراجات ہیں وہ پورے ہوں. اس کے علاوہ جو اور کوئی خواہش جو ہے وہ تو میرے لیے ناممکن ہی ہے، کیونکہ یہی بند کر دیں تو میرے لیے بہت ہے. ناظرین کرام، ایک بندہ جو کہ گھر میں بند ہے، وہ باہر آ جا نہیں سکتا کیونکہ وسائل نہیں ہیں، اسیسیبلٹی نہیں ہے. ان کے لیے گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ کوئی ایسی پالیسی بنائے جن سے ان کا وظیفہ لگ سکے، کو 8-10 ہزار روپیہ منتھلی بیسس پہ ان کے اکاؤنٹ میں آئے. یہ ان کا حق ہے، یہ ریاست کا حق ہے اور یہ ریاست کو یہ حق دینا پڑے گا. ہم لوگ چیخ چیخ کے پکارتے رہیں گے کہ مزدور افراد کو، اسپیشل افراد کو صرف اسپیشل کہہ دینا بڑی بات نہیں ہے، ان کے لیے کام کرنا ہے. میں اپنی آخری سانس تک اپنے جیسے دوستوں کی آواز بنتا رہوں گا، اور عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اپنے دیکھنے والوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں، اپنے جیسے اسپیشل لوگوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ سر پیغام تو یہی ہے میرا کہ جو ڈسیبل پرسن ہے نا، جو صاحب استطاعت ہے،
ان کو چاہیے کہ جو معذوری کے ساتھ اپنے حالات سے تنگ ہیں ان کا سہارا بنے، کیونکہ جو گورنمنٹ لیول پہ جو ہے نا ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہو رہا، صرف باتیں ہو رہی ہیں اور کاغذی کارروائیاں ہو رہی ہیں. جیسے لوگ ہی ایک دوسرے کا زیادہ احساس کر سکتے، خاص طور پہ آپ جیسے لوگ جو ہوگے جو احساس رکھتے ہیں. یہ بھی ہے کہ ڈسیبل سارے یہ احساس نہیں رکھ رہے، آپ جیسے لوگ بھی کر رہے ہیں. یہ آپ کا بہت پیار بہت ہے. شکریہ جی نہیں سر. نہیں یہ یہ سر آج آپ کا پیار ہے، سر ہاں آپ کا پیار ہے. اس طرح کی اور بھی موٹیویشنل سٹوریز کے لیے، ایسے دلیر بھائیوں کے لیے، میرے یہ بڑے بھائی ہیں، میں 32 کا ہوں، یہ 48 کے ہیں، میرے لیے بڑی احترام، اور میں یقین کریں عاجزی کے ساتھ ان کے پاس آیا ہوں. یہ کسی کو انٹرویو نہیں دیتے، یہ ان کا پیار ہے، ان کی محبت ہے. میں نے ان سے بات کی کہ ناظرین کے سامنے آپ یہ رکھیں کہ آپ کے مسائل کیا ہیں. ان کو میں نے موٹیویٹ کیا. بھائی نے کہا جی میں ضرور بات کروں گا، کیونکہ ہم نے تو مسائل آپ کے سب کے سامنے رکھنے ہیں. ہم نے کون سی کو بھیک مانگنی ہے، ہم نے کوئی فنڈ تھوڑی لینے ہیں، ہم نے تو اپنے مسائل آپ کے گوش گزار کرنے ہیں. یہ اسپیشل افراد، ایک اسپیشل افراد کے مسائل ہیں. اس طرح کے اور بھی بہت سارے کیسز میرے سامنے گزرتے ہیں. لوگ بات نہیں کرنا چاہتے کیمرے کے اوپر. حضرت جب تک ہم بات نہیں کریں گے ہمارے مسائل کیسے حل ہوں گے؟ آئیں میرا ساتھ دیجئے. اگر آپ بھی بات کرنا چاہتے ہیں اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ اپنے مسائل گورنمنٹ کے سامنے، این جی اوز کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، تو مجھ سے رابطہ کریں. اور شکیل صاحب کو اگر کوئی بندہ اپروچ کرنا چاہے اور شکیل صاحب کی کوئی مدد کرنا چاہے، آ کے ملیں. اور ان کا ایڈریس میں نے مکمل طور پہ نیچے لکھ دی ہے، اور ان کے آگے ان کے حالات دیکھیں، ویریفائی کریں، اور پھر ان کے لیے کوئی کچھ ہیلپ کرنا چاہیے، ان کو کوئی کاروبار سٹارٹ کر کے دینا چاہیں، کوئی ان کے لیے کوئی وسائل پیدا کرنا چاہیں، ان کو کوئی الیکٹرک چیئر دینا چاہیں، یا کسی بھی طرح سے ان کی کوئی ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیں، تو آپ کر سکتے ہیں. خوش رہیے، آباد رہیے، اور آئیں مل کے آسانیاں بانٹیں، کیونکہ ہمیشہ کہتا ہوں یہ آسانیاں آپ کی طرف پلٹ کے آئیں گے.